اعلامیہ آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، کیسز 59,191 ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا جو 2023 کا کیس مینجمنٹ سسٹم کا پلان ہے اس پہ اتفاق ہوا ہے۔ کیا توقع کی جائے؟ کیونکہ پاکستان کے عوام ابھی بھی جو رول آف لا انڈیکس آیا ہے اس میں ہماری صرف ایک درجہ ہی ترقی ہوئی ہے، 130 سے ہم 129 پہ آئے ہیں۔ کیا توقع کی جائے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس سے وہ تاثر بھی زائل ہوا، تیرا جج میرا جج؟ دیکھیں عباس صاحب، دو چیزیں ہیں بڑی اہم۔ ایک تو آج فل کورٹ کا فوراً ہو جانا۔ سابق چیف جسٹس جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب پر اعتراض ہی یہ تھا کہ وہ اہم معاملات کو ٹالتے ہیں اور مرضی کے بینچ کی جو ان کی شکایت عمر عطا بندیال صاحب سے ہوتی تھی اس کو شکایت کا ازالہ کرنے کے بجائے خود بھی مرضی کے بینچ بناتے ہیں، مرضی کے کیس سنتے ہیں اور برادر ججوں کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ ایک تو بڑی شکایت یہ تھی۔ دوسرا، وہ ضرورت سے زیادہ جب وہ چیف جسٹس کوئی اور تھا تو اس وقت ان کی چیف جسٹس سے نہیں بنتی تھی، جب یہ خود چیف جسٹس بن گئے تو برادر ججوں سے ان کی نہیں بنتی تھی۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ اگر اس وقت ہم کہیں کہ چیف جسٹس ذمہ دار تھے تو جب یہ چیف جسٹس بن گئے تھے تو پھر تو ان کی بننی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ کورٹ کی تقسیم ہونے کا تاثر ہوا، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا کہ چیف جسٹس حوصلہ افزائی کر رہے تھے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو۔ مثلاً مثال کے طور پر جو عمر عطا بندیال صاحب کے دور کا فیصلہ تھا، صوبائی اسمبلیوں کے 2 اسمبلیوں کے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ اختلافی نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے واضح، اور انہوں نے لکھا کہ جی اس پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے، یہ خطوط بازی کی روایت بھی انہوں نے ڈالی، پھر گلے بھی پڑی ان کے، ان کو بھگتنی بھی پڑی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب شاید آج کے جو تاثر سامنے آیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ یہ صورتحال جو ختم ہوگی اور اس سے عدالت کا وقار بھی بلند ہوگا، عام لوگوں کے مسائل بھی سنے جائیں گے، ان کو انصاف بھی ملے گا، اور ججوں کی جو سیاست ہے وہ اس کا بھی شاید خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے عوام کی جو امیدیں ہیں اس پر پورا توقع کر رہے ہیں، پوری کوشش کرے گی۔ آج کے فیصلوں سے لگتا ہے کہ کہا گیا کہ جی 2 دسمبر کو دوبارہ ہم ملیں گے اور جائزہ لیں گے کہ جو فیصلے ہم نے کیے ان پر عمل درآمد ہوا یا نہیں۔ یہ بھی جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کے پاس ٹائم لائن بڑا اچھا ہے، 3 سال ہیں، وہ ریفارمز چاہیں، وہ ایگزیکیوشن میں بہتری لانا چاہیں تو وہ میرا خیال کر سکتے ہیں۔ نہیں، اس میں ایک جو آج جس طرح اعلامیے میں منصور علی شاہ صاحب کے جو پلان ہے اس کا ذکر ہوا ہے جس انداز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برادر ججوں کو ایک تعاون کی آفر کی لے کے ساتھ لے کے بھی چلنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو اچھی تجاویز ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے، ان پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ مقصد ان کا لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، خود نمائی نہیں ہے کہ جی کسی جج نے اگر ایک پلان دیا ہے تو میں اس کو کیوں کروں، میں تو اپنی مرضی کروں گا، ایسی ان کی نیت نظر نہیں آتی۔ لیکن ویکنڈ پہ سنا کہ آپ ڈی جی خان گئے اپنے علاقے میں، اور میرے خیال کافی ٹائم کے بعد آپ کا وہاں جانا ہوا، تو کیا حالات ہیں وہاں کی؟ جو یہاں کی سرکار ہے وہ کیسی پرفارم کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سوچ کیا رکھتے ہیں، اور اچھی باتیں کیا ہیں؟ میرا بالکل آج موڈ نہیں ہے کوئی سیاسی بات، جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں میں ایک روحانی محفل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ ایک بہت ہی بڑے عالم اس علاقے کے، صوفی باصفا اور پیر طریقت حضرت محمد اکرم شاہ جمالی صاحب تھے، ان کا سالانہ عرس تھا، محفل میلاد تھی اور ایک روحانی محفل تھی، اور اس میں جو میرے ساتھ رانا محمد عظیم صاحب بھی تھے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، اینکر ہیں۔ وہاں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کی بات تھی وہ یہ تھا کہ ایک کلیت الغوثیہ بچیوں کا تعلیمی ادارہ بنایا گیا ہے، اچھا، جس میں درس نظامی اور BA تک تعلیم دی جاتی ہے، اس میں IT کی تعلیم بھی شامل ہے، اس میں باقی چیزیں بھی ساری کی ساری شامل ہیں، اور تمام اخراجات
وہ ادارہ برداشت کرتا ہے. اچھا. اور بہترین تعلیم مثال کے طور پر ایک چیز انہوں نے بتائی کہ جی یہاں جو لائبریری ہے ہماری کئی ہزار کتابیں ہیں، اس میں ہر طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ مطالعہ کرے گا. اور پھر سالانہ وہ ڈیلی بیسز پہ جو کتاب جاری ہوتی ہے، یہ میرے خیال ہے میں نے پہلے اس سے نہیں دیکھا، جاری ہوتی ہے ہر بچی کے نام پہ، وہ پڑھے گا اور پھر امتحان ہوگا، اس بات کا مقابلہ ہوگا، اس میں سوالات پوچھے جائیں گے یہ پتہ چلانے کے لیے کہ جی اس نے واقعی پڑھی ہے نہیں پڑھی. اور سال کے بعد جو سب سے زیادہ بچی پڑھے گی، سب سے زیادہ، مثلا ایک بچی کے بارے میں پتہ چلا کہ 1,80,000 صفحات اس نے پڑھے ہیں. اچھا، ایک سال میں؟ ایک سال میں اتنی کتابیں پڑھی ہیں، آپ اندازہ کر لیں کتنی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوں گی. تو جو بچی فرسٹ آئے گی اس کو انعام دیا جائے گا، سیکنڈ کو انعام دیا جائے گا، تاکہ مطالعے کا فروغ ہو. اور اس میں تاریخ ہے، اس میں فقہ ہے، اس میں تفسیر ہے، اس میں حدیث ہے، اس میں تمام چیزیں جو ہیں صحیح وہ پڑھائی، منطق ہے، فلسفہ ہے، سب کچھ ہے وہ ہے. اور پھر ایک ڈسپلن ہے. اور باقی حضرت محمد اکرم شاہ اجمالی صاحب جو تھے وہ بہت ہی ایک شخصیت ہے، انہوں نے بڑا کئی ادارے ہیں. میرا سوال ارشاد صاحب یہ ہے، جو ان کا ایک دارالعلوم ہے صدیقیہ شاہ اجمالیہ، جو انہوں نے خود شروع کیا تھا، یہ بھی انہوں نے شروع کیا کچھ سال پہلے، ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس پسماندہ علاقے میں نہیں، بچیوں کو کیوں فوکس کیا گیا؟ میرا سوال یہ ہے. فوکس اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں اور ان علاقوں میں بچیوں کی تعلیم پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، اور خاص طور پر دینی تعلیم. تو یہ انہوں نے اس لیے فوکس کیا گیا ہے کہ بچیاں پڑھیں گی، اچھی مائیں، اچھی بہنیں، اچھی بیویاں، اور وہ پھر بچیاں جو ہیں آگے خواتین میں جہاں جہالت ہے، پسماندگی ہے، ناخواندگی ہے، بچیاں بہتر انداز میں جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتی ہیں، دین کی طرف بھی راغب کر سکتی ہیں، اور دنیاوی تعلیم ان کے پاس ہوگی تو وہ دنیاوی تعلیم سے بھی روشناس نہیں. اب کریں ارشاد گی. صاحب اب سوال یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ درس نظامی بھی ہے، حفظ بھی ہے، دیگر بھی علوم ہیں، دینی علوم، اور ساتھ 16 سال کی، اب وہ بی اے تو نہیں ہے، آنرز ہے، 16 سال ایجوکیشن ہے جو ایکسٹینڈرڈ ہے، دنیاوی. میں بی اے کا لفظ بول گیا، بی ایس ہے، 4 سال کا ہوتا ہے. دنیاوی تعلیم بھی وہاں پہ معاملات ہیں. اور یونیورسٹیز میں جن یونیورسٹی سے ان کا الحاق ہے، امتحان دیتے ہیں، پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں وہ بچے. اوبویسلی جب وہ 16 سال ہے تو وہ چارٹرڈ ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ان کا الحاق ہوگا، سارے معاملات ہوں گے. لیکن یہ جو ماڈلز ہیں ارشاد صاحب، اب جب ہم اربن ایریاز میں آتے ہیں، یہ نہیں کہ باقی بھی ادارے کام کر رہے ہیں، کچھ ہیں، نہیں بہت کا ادارے، لیکن یہ ماڈل پسماندہ علاقے، لیکن اس پسماندہ علاقے میں یقینی طور پہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سنگ میل کہہ لیں، مشعل راہ کہہ لیں. لیکن میرا یہ سوال جو بنیادی یہ ہے کہ یہ ماڈل دنیاوی اور دینی تعلیم یا اسلوب زندگی، یہ امتزاج، یہ ماڈل سرکاری سطح پہ کیوں نظر نہیں آتے؟ سرکاری سطح پہ تو دیکھیں نا، ترجیحات اول تو تعلیم ترجیح نہیں ہے، اور خاص طور پر دنیاوی تعلیم، اس لیے کہ اگر آپ دین اور دنیا کے علم کا منبع ایک شخص تیار کریں گے تو ہمارے جو سیاست دوراں ہے اور حکمرانی کا انداز ہے وہ پھر چیلنج کریں گے، وہ سوال کریں گے، وہ تو ہمیں پسند نہیں ہے. اس ادارے کے قمر الدین شاہ اجمالی صاحب جو محمد اکرم صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ چلا رہے ہیں. ان کی بڑی محنت ہے، کروڑوں کا پروجیکٹ ہے، بلکہ کہنا چاہیے اربوں کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں وسیع پیمانے پر. تو اگر ہماری تعلیم فوکس نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کی تعلیم ہو جائے، عام ہو جائے، تو پھر اس طرح کے حکمران تو ہمیں نہیں ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب.